नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। दुनिया जानती है भारत पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जाम साबित नहीं कर सका। दौरे के दौरान जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर बात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कराची, पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम तकरीब से खिताब भी करेंगे। गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात होगी। और भारत खुद को अमेरिका और इसराइल न समझे। पाकिस्तान अफगानिस्तान या फलस्तीन नहीं, पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाए, इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम अमन पसंद कौम है। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो रद्द-ए-अमल तेज और सख्त होगा। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी पर चीन का मुंह तोड़ जवाब। चीन ने मोहम्मद डैम पर काम तेज कर दिया। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया है। डैम में कंक्रीट की भराई शुरू कर दी, जो मंसूबे की तकमील के लिए अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अगले साल मुकम्मल होना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबा सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत फातह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाई के सरबराह ने कहा, शोहदा की खिदमात और कुर्बानियां हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फौज के एहलकारों समेत जख्मी शहरियों से मुलाकात की। कहा, पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। फर्ज की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और आज़म काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से मुताल्लिक भारत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ फतेह मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और आर्टिलरी इस्तेमाल की। इस्तेमाल शुदा हथियारों की तफसील ISPR की प्रेस रिलीज में मौजूद है। भारतीय मीडिया का शाहीन मिसाइल से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा हकाइक के मनाफी है। भारतीय फौज ने वीडियो जारी की और झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही डिलीट कर दी। गलत खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया का वतीरा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में शिरकत न करने के भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद करके शर्मिंदा कर दिया। सेक्रेटरी बोर्ड ने कहा, एशिया कप में शिरकत करने या न करने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। शिबली फराज का सेनेट में हुकूमत से शिकवा। कहा, अपोजिशन को कौमी मसले पर बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। अक़वाम आलम में बानी PTI की पजीराई है। हमारी बात ज्यादा मुअस्सर होगी। हम अरकान को अपने खर्चे पर दुनिया में भेजेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन को इख्तलाफ राय का हक है। हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। जंग की हालत में अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन लीडर की तजवीज को ज़ेरे गौर लाने की हिदायत। कहा, अपोजिशन के अरकान को वफ्द में शामिल करने के लिए बातचीत की जाए। बताओ तैयारी क्यों गिरे, राहुल का मोदी सरकार से फिर सवाल। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लिखा, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मायने खेज नहीं बल्कि मुजरमाना और काबिल मजम्मत है। फिर सवाल कर रहा हूं, बताएं क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था? ये महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। पाक अफवाज के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय सरकार और फौज तिलमिला उठी। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय एजेंसियों ने फितनातुल खवारिज के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की खिदमत हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान का भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में मजमून शाया हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मजीद 2 हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। एहसानुल्लाह एहसान का मजमून दरअसल भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की गवाही है। दी संडे गार्डियन प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भारतीय एजेंसी से मुंसलिक है। राय इस अखबार को माली मुआवनत फराहम करती है।
بجٹ میں ٹیکس چوروں اور نان فائلرز کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ. حکومت نے IMF کو نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ذرائع FPR کا کہنا ہے نان فائلرز پر گاڑیاں اور جائیداد کی خریداری پر پابندی ہوگی، ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے. ٹیکس سسٹم سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر کام جاری. عوام پر پیٹرولیم لیوی کی مد میں 194 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری. حکومت نے IMF کو پیٹرولیم لیوی کی مد میں اضافی وصولیوں کی یقین دہانی کرا دی. دستاویز کے مطابق پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا حکومتی تخمینہ 1311 ارب لگایا گیا ہے، جو رواں مالی سال میں 1117 ارب روپے ہے. صوبے IMF اور ورلڈ بینک کے تعاون سے زرعی آمدن پر ٹیکس اکٹھا کریں گے. IMF کی پاکستان سے متعلق کنٹری پارٹنرشپ رپورٹ جاری. رائٹ سائزنگ کے تحت حکومت کو 30 جون تک تمام مراحل مکمل کرنا ہوں گے. صوبوں نے ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی. ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات بھی خود برداشت کریں گے. رپورٹ میں کہا گیا FPR ہدف کے مطابق ٹیکس کلیکشن میں ناکام رہا. تاجر دوست اسکیم کی کارکردگی بھی بہتر نہیں رہی. بجٹ پر مذاکرات کے لیے IMF اب پاکستان پہنچ گیا. تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کے لیے بات چیت ہوگی. 22 مئی تک تمام تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی. جوڈیشل کمیشن پاکستان نے جسٹس محمد اعجاز سواتی کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نامزد کرنے کی منظوری دے دی ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا. اعلامیے میں بتایا گیا کہ اجلاس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے تقرر پر غور کیا گیا. جسٹس محمد اعجاز سواتی اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں پر نظرثانی کیس کی سماعت. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے. 2 ججز نے خود 13 رکنی بینچ سے علیحدگی اختیار کی. 2 ممبران کی خواہش پر کی 11 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد نظرثانی کیس اب چھوٹا بینچ بھی سن سکتا ہے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا نظرثانی کے لیے ججز کی تعداد کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. نظرثانی ہمیشہ مرکزی کیس سننے والا بینچ سنتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے. دونوں جج اپنا فیصلہ دے چکے، وہ اب بیٹھ کر کیا کریں گے. وکیل فیصل صدیقی نے کہا 2 جج دوبارہ بیٹھیں تو اپنا فیصلہ ریویو کر سکتے ہیں. سماعت ملتوی کر کے کیس دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیں. جوڈیشل کمیشن 2 ججز کو آئینی بینچ میں شامل کر دیں. جسٹس امین الدین نے کہا آپ تجاویز نہ دیں، دلائل دیں. سماعت کل تک ملتوی. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر 2 نوجوان قتل. کورنگی 3:30 میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی گئی. اورنگی ٹاؤن میں آئس کریم شاپ پر ڈکیتی کے دوران نوجوان کو قتل کر دیا. ڈاکو کی فائرنگ، ساتھی ڈاکو ہلاک ہو گیا. کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر اب تک 46 شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے. پشاور میں تھانہ ارمڑ کے علاقے میں گھریلو تنازع پر فائرنگ، خواتین سمیت 6 افراد قتل. مقدمہ درج کر لیا گیا. 3 افراد نامزد. پولیس کا کہنا ہے مقتولین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. ملزمان فرار ہو گئے. بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کی درخواست پر جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. جسٹس ارباب طاہر نے پوچھا ہم نے کوارڈینیٹر کے ذریعے ملاقات کا کہا تھا، کیا ملاقات نہیں ہوئی؟ وکیل راجہ ظہور الحسن نے کہا گزشتہ ہفتے ہم عدالت جیل گئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی. عدالت نے سماعت ملتوی کر دی. ایک بندہ غائب ہوتا ہے، پھر بازیاب ہوتا ہے اور نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. بندہ غائب ہو گیا اور اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. جسٹس بابا ستار کے شہری فیضان خان کی بازیابی کے بعد ذمہ داروں کے تعین سے متعلق کیس میں ریمارکس. کہا ایک صفحے کی رپورٹ آئی جس میں کہا ہمیں بندہ غائب ہونے کا علم نہیں ہے. اسلام آباد پولیس بتائے اب تک تفتیش میں کیا کیا. عدالت نے FIA اور اسلام آباد پولیس سے پیشرفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی.
پاکستان اور افغانستان کا رواں ماہ ایک اور انسداد پولیو مہم بیک وقت چلانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے پاک افغان مشترکہ انسداد پولیو مہم کا آغاز 26 مئی سے ہوگا. پاکستان میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی. افغانستان میں 1 کروڑ 19 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف ہے. کوئٹہ میں اب الیکٹرک کاریں چلیں گی. مرکزی شہر کوئٹہ کو ڈاؤن ٹاؤن ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس. سرفراز بگٹی نے کہا حکمران جماعتوں سمیت کوئی بھی وال چاکنگ کا مرتکب ہو تو کارروائی کی جائے. غیر فعال سرکاری سکولز کو بلوچستان ایجوکیشن انڈورمنٹ فنڈ کے تحت چلایا جائے گا. سندھ کے صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ کا ووہو میں چینی آٹو موبائل کمپنی شہری کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. شرجیل میمن نے کہا چینی کمپنی نے ای وی چارجنگ سٹیشن لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے. ہر 50 کلومیٹر پر الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشن قائم کیا جائے گا. ہمارا ویژن ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینا ہے. ای وی منی ٹرکس کا اسمبلنگ پلانٹ بھی کراچی میں قائم کیا جا رہا ہے. ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو لاڑکانہ میں درجہ حرارت 47، جیکب آباد میں 46، سکھر میں 45 ڈگری تک جا پہنچا. بہاولپور 42، ڈیجی خان، قصور، ساہیوال اور ملتان میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. لاہور 40، پشاور 38 اور اسلام آباد میں 37 ڈگری. کراچی میں پارہ 35 پر گرمی کی شدت 38 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. 92% غزہ تباہ ہو چکا. اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کا کہنا ہے غزہ میں صرف 8% عمارتیں بچی ہیں. نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، پورے غزہ پر قبضے کا اعلان کر دیا. اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 32 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے شمالی اور جنوبی غزہ میں زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا. خان یونس پر 1 گھنٹے میں 30 فضائی حملے کیے. النصر اسپتال پر حملے میں طبی سامان مکمل تباہ. اسرائیل نے اتحادیوں کے دباؤ پر 2 ماہ بعد غزہ میں محدود پیمانے پر امداد پہنچانے کی اجازت دے دی. آپریشن بنیال المرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں. پی ایس ایل میں آج کراچی کنگز اور اسلام آباد کا مقابلہ ہوگا. دونوں ٹیمیں ٹاپ 2 پوزیشن کے لیے ٹکرائیں گی. جیت کراچی کنگز کی دوسری پوزیشن فائنل کر دے گی. اسلام آباد کو نمبر 3 سے دوسری پوزیشن پر جانے کے لیے نہ صرف کراچی کنگز کو ہرانا ہوگا بلکہ رن ریٹ بہتر کرنے کے لیے 50 رنز یا 33 بالز پہلے ہدف پورا کرنا ہوگا. کوئٹہ اور لاہور نے بھی میچز جیت کر فائنل 4 میں جگہ پکی کر لی. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور پروگرام لمحہ پرجوش بڑھائے پی ایس ایل کا جوش. سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے. آج اداکار فیصل رحمان بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان.